السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل F286 کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، دنیا کے اندر تمام کتابوں سے بڑی کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام بھی قرآن کریم ہے۔ جی ہاں دوستو، وہ کتاب جو پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سورۃ مزمل کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تجوید اور تلفظ اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ آج کل بہت سارے حضرات قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں، انہوں نے ناظرہ قرآن کریم پڑھا تو ہوا ہے، لیکن درست تجوید اور تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا، جس وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اکثر ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں، اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے، ایسی ٹرکس بتائیں گے، تجوید کے وہ اصول بتائیں گے جو سیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد آپ بالکل آسانی سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سیکھ سکتے ہیں، خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا آغاز ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ فاتحہ سے کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ فاتحہ کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ درست تجوید اور تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کا علم سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہونے جا رہی ہے۔ تو چلو دوستو، جلدی سے سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ نیت فرما لیں، ثواب کی نیت فرما کر اگر آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ فاتحہ مکی ہے۔ مکیہ کا مطلب ہوتا ہے، یعنی یہ جو سورت ہے، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ٹوٹل صورتیں 114 ہیں۔ 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں مکی ہیں۔ ان صورتوں کو بولا جاتا ہے جو پیارے نبی پر مکے میں نازل ہوئی ہیں، اور مدنی ان صورتوں کو بولا جاتا ہے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو جو سورۃ فاتحہ ہے یہ مکی ہے، یعنی یہ جو سورت ہے یہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زیر سین بس، میم زیر لام، مل لام کھڑی زبر لا، بسم اللہ۔ یہاں پہ پہلی بات جو اگر ہم ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو ہماری بہت ساری غلطیاں یہاں پہ ہی ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ لام کے اوپر آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے، لام کے اوپر شد ہے 3 ڈنڈوں والی، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ تو جس حرف کے اوپر قرآن کریم میں، مکمل قرآن کریم میں آپ جب بھی تلاوت کرتے ہیں تو کسی بھی حرف کے اوپر یہ کھڑی زبر آ جاتی ہے تو اس کو 1 سیکنڈ کے لیے ہم لمبا کریں گے۔ کھڑی زبر 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں۔ بسم اللہ ہا زیر را، حر را زبر ہا، راہ، حر راہ، میم کھڑی زبر ما، لو جی یہاں پر بھی میم کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میم کے یعنی کسی بھی حرف کے اوپر اگر کھڑی زبر آ جائے تو اس کو 1 سیکنڈ یعنی 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ تو میم کو بھی ہم 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ نر را، نون زیر را، نر را زبر را، نر را، ہا زیر یا ہی، میم زیر می، بسم اللہ الرحمن
الرحیم، یہاں پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے وقت میں نے 3 حروف کو لمبا کیا ہے۔ کون کون سے؟ ایک تو لام کو کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ دوسرا میم کو کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے۔ اور تیسرا جو حروف ہے وہ ہے یا۔ یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم، اس کو جزم بولتے ہیں، تو یا کے اوپر جزم ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت جب بھی کسی بھی حرف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے یا پھر یا کے اوپر جزم آ جائے تو اس حرف کو 1 سیکنڈ تک ہم لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کھڑی زبر والے حرف کو اور یا جزم والے حرف کے ساتھ جو حرف ہوگا تو اس حرف کو ہم 1 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ حمزہ زبر لام حمزہ۔ اب یہاں پہ بھی میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ الف ہے، لیکن جب الف کے اوپر زبر یا نیچے زیر یا اوپر پیش آ جائے تو الف کو الف نہیں پھر حمزہ پڑھتے ہیں۔ اگر الف کے اوپر زبر یا نیچے زیر یا اوپر پیش نہ ہو، صرف خالی الف لکھا ہوا ہے، زبر زیر پیش کی علامت نہیں ہے، تو اس کو الف ہی پڑھیں گے۔ لیکن جب الف کے اوپر زبر زیر کی علامت آ جائے گی تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر الف کے اوپر زبر آ گئی ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر لام ح زبر میم حم دال پیش دو الحمد، لام زیر لام لام کھڑی زبر لا حاضر ہی الحمد للہ، را زبر با رب با زیر لام رب عین کھڑی زبر لام زبر لا میم زیر یا نون زبر نا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہاں پہ میں نے میم کو لمبا کیا ہے، تو میم کو اس لیے لمبا کیا کیونکہ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور یا کو لمبا کیا کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے، کیا؟ یعنی قرآن کریم کے اندر اگر واو کے اوپر جزم آ جائے تو اس کے ساتھ والا جو حرف ہوگا اس کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں۔ تو یو کو بھی لمبا کیا، دال کو لمبا کریں گے کیونکہ دال کے ساتھ یا جزم والی ہے، یہاں پر بھی یا جزم والی ہے اس لیے ہا کو لمبا کیا، اور یہاں پر دال کے ساتھ یا جزم والی ہے اس لیے دال کو لمبا کیا۔ تو بہت سارے حضرات یہ جب تلاوت کرتے ہیں تو ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، جن کی وجہ سے معنی ترجمہ لفظ کا بدل جاتا ہے اور ہمیں گناہ ملتا ہے، تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھا کریں۔ ایاک حمزہ زیر یا زبر الف یا۔ اب دیکھیں یا کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے، تو یہاں پر ہم یا کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، کیونکہ یا کے ساتھ الف خالی آ گیا ہے۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے اگر کسی حرف کے ساتھ الف خالی آ جائے تو اس کو بھی 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے، انشاءاللہ عزوجل آپ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اگر ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ قرآن پاک کا علم سیکھ سکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
اهدنا الصراط المستقیم. اہدی نسوی نون زبر صاد نسوات زیر سوی نسوی را زبر الف را کے ساتھ الف آ گیا اس لیے را کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. تو زبر لام تل میم پیش سین مس تا زبر تا قاف زیر یا قی. اب یہاں پہ قاف کے ساتھ یا جزم والی آ گئی ہے اس لیے یا قاف کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا پڑھیں گے. صراط الذین انعمت علیہم. را کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. صراط الذی زال کو یا کی وجہ سے 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. انعمت علی لام کو 1 سیکنڈ کے لیے یا کی وجہ سے لمبا کریں گے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. غین زبر یا غی یا کی وجہ سے غین کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. را زیر لام رل میم زبر غین مغ دواد پیش واو دو. اب دواد کے ساتھ واو جزم والی آ گئی ہے تو جہاں پہ واو کے اوپر جزم آ جائے پچھلے حرف کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں. مغدو بازر بھی عین زبر ع لام زبر یا لئی حاضر میم ہم غیر المغضوب علیہم وللضالین. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے دواد کے ساتھ الف ہے الف کے اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے. یہ بات بہت ہی سمجھنے والی بات ہے. یہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر مد آ جائے اس طریقہ کی تو جہاں پر بھی اس طریقہ کی حروف کے اوپر مد آئے گی اس حرف کو ہم کم سے کم 3 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. کتنے سیکنڈ؟ 3 سیکنڈ. کس حرف کو؟ جس کے اوپر مد آ جائے. تو قرآن کریم کی جب بھی آپ تلاوت کرتے ہیں اگر کسی حرف کے اوپر مد آ جائے تو اس کو 3 سیکنڈ تک ضرور لمبا کریں. مثلا وللضالین. اب یہاں پہ میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں. بہت جو باتیں مین تھی یعنی اگر کسی حرف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے یا کسی حرف کے اوپر یا جزم والی آ جائے کسی حرف کے ساتھ یا جزم والی آ جاتی ہے یا پھر کسی حرف کے اوپر مد آ جائے تو ان حروف کو لمبا کیا جاتا ہے. تو اگر مد آ جائے تو 3 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. اگر کسی حرف کے ساتھ الف خالی آ جاتا ہے یا پھر یا جزم والی آ جاتی ہے یا پھر کھڑی زبر آ جائے تو اس طریقہ کے جو حروف ہوتے ہیں ان کو 1 سیکنڈ تک لمبا کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی حرف کے اوپر صرف زبر زیر یا پیش ہو اس حرف کو کبھی بھی لمبا نہیں کریں گے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں تا کے اوپر زبر ہے تو اگر میں اس کو پڑھتا ہوں انعمتا یعنی یہ زبر والے حرف کو میں نے لمبا کر دیا تو یہ غلط ہو گیا. ایسے بالکل نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ زبر والے حرف کو کبھی بھی لمبا نہیں کرتے. اگر ہم لمبا کریں گے جان بوجھ کر یا پھر مسٹیک کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو ہمارا لفظ غلط ہو جائے گا تو ہم نے غلط قرآن پاک کی تلاوت نہیں سیکھنی. تو جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش آئے اس حرف کو کبھی بھی لمبا نہیں کریں گے. انعمتا یہ غلط ہو گیا. علیہم عین کو لمبا کرنا ہے کر دیا. یہ عین کے اوپر زبر ہے تو زبر والے حرف کو یا زیر والے حرف کو یا پیش والے حرف کو کبھی بھی ذرا بھی لمبا نہیں کریں گے صرف ادا کریں گے. اس کو کیسے پڑھتے ہیں اصل میں؟ انعمت علیہم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں بہت سا علم ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔